اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری کے ناظرین السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آپ میں زیادہ تر لوگ انٹرنیٹ تو یوز کرتے ہی ہوں گے، تو اس کے ساتھ آپ کو یہ بات بھی پتہ ہوگی کہ کیسے غلط احادیث بنا کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، میں جو حدیث آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ میں نے کسی عالم دین سے نہیں سیکھی، بلکہ وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم کتاب صحیح بخاری سے لی گئی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 86 حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا، میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی جبکہ وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں نے کہا، لوگوں کا کیا حال ہے، یعنی وہ پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی دیکھو سورج کو گرہن لگا ہوا ہے۔ اتنے میں لوگ نماز کسوف کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا، یہ گرہن کیا کوئی عذاب یا قیامت کی علامت ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا، ہاں۔ پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، حتیٰ کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی تو میں نے اپنے سر پر پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ پھر جب نماز ختم ہو چکی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا، جو چیزیں اب تک مجھے نہیں دکھائی گئی تھیں انہیں میں نے اپنی اس جگہ سے دیکھ لیا ہے، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی، اور میری طرف یہ وحی بھیجی گئی کہ قبروں میں تمہاری آزمائش ہوگی، جیسے مسیح دجال یا اس کے قریب قریب فتنے سے آزمائے جاؤ گے۔ راویہ حدیث فاطمہ نے کہا، مجھے یاد نہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے ان لفظ مثل اور قریب میں سے کون سا کلمہ کہا تھا، اور کہا جائے گا کہ تجھے اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا واقفیت ہے، ایماندار یا یقین رکھنے والا؟ فاطمہ نے کہا، مجھے یاد نہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے ان دونوں مومن اور موقن میں سے کون سا کلمہ کہا تھا۔ کہے گا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو ہمارے پاس کھلی نشانیاں اور ہدایت لے کر آئے تھے، ہم نے ان کا کہا مانا اور ان کی پیروی کی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ 3 بار ایسا ہی کہے گا، چنانچہ اس سے کہا جائے گا، تم مزے سے سو جا، بے شک ہم نے جان لیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اور منافق یا شک کرنے والا۔ فاطمہ نے کہا، مجھے یاد نہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے ان لفظ منافق اور مرتاب میں سے کون سا کلمہ کہا تھا۔ کہے گا، میں کچھ نہیں جانتا، ہاں لوگوں کو جو کہتے سنا میں بھی وہی کہنے لگا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 87 حضرت ابو جمرہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا، میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور لوگوں کے درمیان ترجمانی کے فرائض انجام دیتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قبیلہ عبد القیس کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ نے فرمایا، کون سا وفد ہے یا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، ربیہ خاندان سے۔ آپ نے قوم یا وفد کو کہا، خوش آمدید، نہ رسوا ہوئے اور نہ ندامت ہی کی کوئی بات ہے۔ انہوں نے عرض کیا، ہم بہت دور دراز کی مسافت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مسند کا یہ قبیلہ حائل ہے، اس لیے ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ کے پاس نہیں آ سکتے، لہٰذا آپ ہمیں کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ ہم اپنے پیچھے والوں کو اس سے مطلع کر دیں اور اس کے سبب ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔
آپ نے انہیں 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ آپ نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا، پھر فرمایا تم جانتے ہو ایک اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے 5واں حصہ ادا کرنا اور انہیں دبا، حسم اور مضافت کے استعمال سے منع فرمایا۔ شبہ کا بیان ہے کہ کبھی کبھی ابو جمرہ نے ان کے ساتھ نکیر کا بھی ذکر کیا اور کبھی مضافت کی جگہ مکیر کہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم انہیں خوب یاد رکھو اور ان لوگوں کو مطلع کر دو جو تمہارے پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان احادیث سے بہت زیادہ فائدہ اور علم حاصل کیا ہوگا، اور اگر آپ ان مزید احادیث سے فائدہ اور علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل صحیح البخاری کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ ہر ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔